السلام علیکم میرے پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ خوش آمدید میرے چینل کوئک سٹار 123 میں۔ تو چلیں آج کی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی ہماری کہانی بہت مزے کی ہے، جو کہ ہے گنجے بونوں کے بارے میں۔ ایک دن شہزادہ ازیک پرستان میں سیر کے لیے نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ بہت سے بونے اس کی طرف آ رہے ہیں۔ وہ سب بہت دکھی بھی لگ رہے تھے۔ کسی کے سر پہ بونوں کی مخصوص لمبی اور ٹیڑھی ٹوپی نہیں تھی، اور سب کے سر مکمل گنجے تھے۔ ان کے سر دور سے یوں دکھائی دیتے تھے جیسے چھلکے کے بغیر ابلے ہوئے انڈے ہوں۔ اس سارے مجمع میں ایک بونے نے دوسروں سے زیادہ قیمتی کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس سے شہزادے نے کہا، تم کون ہو اور تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ شہزادے کے ہمدردی بھرے بول سن کے بونے کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور وہ کہنے لگا، ہم شمال میں رہنے والے بونے ہیں، میں ان کا بادشاہ ہوں۔ ہم آج کل ایک بہت بڑی مشکل سے گزر رہے ہیں، جیسا کہ آپ ہماری حالت دیکھ رہے ہیں۔ شہزادے نے پوچھا، مجھے بتاؤ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ بونوں کا بادشاہ شہزادے کو بتانے لگا، آج ہم صبح کی سیر کے لیے جنگل میں نکلے تھے۔ ہمیں راستے میں ایک جادوگر ملا جو شکل سے بہت نیک اور مہربان لگتا تھا۔ وہ ہمیں جنگل میں بنے ہوئے اپنے گھر میں لے گئے اور ڈبے سے ٹافیاں نکال کے کھانے کو دی۔ ہم سب نے ایک ایک ٹافی کھا لی اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ لیکن جیسے ہی ہم نے وہ ٹافیاں کھائیں، آپ سوچ نہیں سکتے ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ پھر شہزادے کے پوچھنے پہ بادشاہ نے بتایا، ہمارے سروں سے ایک ایک بار جھڑ کر زمین پر گر گیا اور ہم گنجے ہو گئے، اور ہمارے سر انڈوں کی طرح ہو گئے۔ یہ کہہ کے بادشاہ نے زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا، اور اس کو روتا دیکھ کے دوسرے بونے بھی رونے لگے۔ انہوں نے اتنے آنسو بہائے کہ زمین پہ پانی کا چھوٹا سا جوہر بن گیا۔ شہزادہ حیرانی سے پوچھنے لگا، لیکن کیا تم نے جادوگر سے نہیں کہا کہ وہ تمہارے بال واپس کرے؟ بونوں کا بادشاہ کہنے لگا، کیوں نہیں؟ ہم نے اسے کہا تھا، لیکن وہ کہنے لگا کہ بالوں کی واپسی کے لیے ہمیں اسے سونے کے 100 سکے دینے پڑیں گے، جو کہ بہت زیادہ ہیں، اور ہمارے پاس تو 50 بھی نہیں۔ آپ شہزادے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ بادشاہوں کے کتنے خراجات ہو جاتے ہیں، اور پھر پچھلے دنوں میں نے اپنے محل کی تعمیر پر بھی خاصی رقم ضائع کر دی، اس لیے اب ہمیں ہر جگہ گنجے پن کے ساتھ ہی جانا پڑ رہا ہے۔ یہ کہہ کے وہ پھر آنسوؤں سے زاروں کی طرح رونے لگا۔ شہزادے نے بونوں کے بادشاہوں سے کہا، فکر نہ کرو، میں تم سب کو اس مصیبت سے نکالوں گا۔ میں ابھی اس جادوگر کے پاس جاتا ہوں۔ یہ سن کر بونوں کے بادشاہ نے شہزادہ ازیک کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، شہزادے، تمہیں بہت ہی زیادہ احتیاط سے کام لینا پڑے گا۔ جادوگر بہت چلاک ہے، یہ نہ ہو کہ وہ تمہیں بھی گنجا، گونگا یا بہرا نہ بنا دے۔ یہ بات سنتے ہی شہزادے ازیک کی تو ہنسی ہی نکل گئی، کیونکہ شہزادے کے ایک راز کے بارے میں بونوں کا بادشاہ بالکل نہیں جانتا تھا، اور وہ راز یہ تھا کہ شہزادے پہ جادو کے کسی منتر کا کوئی اثر ہی نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ 14ویں کی رات ایک بوڑھی جادوگرنی نے کئی پھولوں کی خوشبو اکٹھا کر کے جسم پہ جو شہزادے کے مل دی تھی، جس کی وجہ سے جادو کا اثر شہزادے پہ نہیں ہو سکتا تھا۔ بونوں نے جادوگر کی رہائش کا جو پتہ شہزادے کو بتایا۔ شہزادہ وہاں پہنچ گیا، اور اب وہ جادوگر کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ جادوگر نے شہزادے کو دیکھا تو بڑی چالاکی سے مسکرا کے بولا، خوش آمدید زہے نصیب۔ شہزادے نے پھر خوش دلی سے جواب دیا اور کہنے لگا، جناب، آپ کا گھر تو بہت خوبصورت ہے۔ آپ بڑے خوش قسمت ہیں جو جنگل کی کھلی اور صاف ہوا میں رہتے ہیں۔ جادوگر فخری انداز سے بولا، ہاں کیوں نہیں، لیکن کیا آپ میرے گھر کو اندر سے دیکھنا چاہیں گے؟ گھر میں چلیں گے؟
میرے پاس گھر میں ایسی حیرت ناک اندیز چیزیں ہیں جو آپ کو حیران کر دیں گی۔ شہزادے نے یہ سن کر جادوگر کا شکریہ ادا کیا اور اس کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ جادوگر نے شہزادے کو ایک کرسی پر بٹھا دیا اور خود الماری کے پاس گیا اور اسے کھولا۔ اس نے الماری سے ٹافیوں کا ڈبہ نکالا اور اسے شہزادے کے پاس لے کر آیا اور کہنے لگا، ٹافی لیجئے، یہ بہت مزیدار ہے، میں نے انہیں ایک بری جادوگرنی سے خریدا ہے، آپ یقیناً انہیں چکھ کے لطف اندوز ہوں گے۔ شہزادے کو تو معلوم تھا کہ یہ وہی ٹافیاں جنہیں کھا کے بونے گنجے ہو گئے تھے، پھر بھی شکریہ کے ساتھ اس نے ایک ٹافی منہ میں ڈالی اور اسے چبانے لگا۔ ٹافی واقعی بڑے مزے کی تھی۔ جادوگر اسے ٹافی کھاتے ہوئے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ شہزادے کے بال جھڑنے شروع نہیں ہوئے تو وہ بہت حیران ہوا۔ پھر شہزادہ اچانک کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور خوشی سے ناچنے لگا۔ مجھے ان چیزوں کا بھی علم ہو رہا ہے جنہیں کوئی نہیں جانتا، میں ستاروں کا علم جاننے لگا ہوں، مجھے گھاس کی تیلیوں کے بڑھنے کی سرسراہٹ معلوم ہو رہی ہے، مجھے دنیا کی سب زبانوں پہ عبور ہو گیا ہے۔ جادوگر نے حیرانی سے چیختے ہوئے بولا، کیا واقعی؟ مجھے لگتا ہے میں نے تمہیں غلط ٹافی کھانے کو دے دی ہے۔ اتنے مزے سے ناچتے کوچتے شہزادے نے شور مچا رکھا تھا، مجھے اور ٹافیاں کھانے کو دو، مجھے اور ٹافیاں دو۔ پھر اس نے ڈبے سے 4-5 اور ٹافیاں نکالی اور منہ میں ڈال کر مزے سے انہیں چبانے لگا، اور پھر کمرے میں ادھر ادھر مزے سے اچھلنے کودنے بھی لگا۔ جادوگر پھر حیرت سے چلا کے بولا، واقعی کیا تمہیں ان ساری باتوں کا علم ہو گیا ہے؟ لیکن اب میں تمہیں مزید ٹافیاں نہیں دوں گا، بلکہ باقی ٹافیاں میں خود کھاؤں گا۔ میں تمہیں مزید واقعی فائدہ نہیں پہنچانا چاہتا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اتنی فائدہ مند ٹافیاں ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ ڈبے میں پڑی اوپر والی ٹافیاں مختلف تھی، کیونکہ وہ تو لوگوں کو گنجا کر دیتی تھی۔ پھر اس نے لالچ میں آ کے ساری ٹافیاں خود کھا لی اور زور سے چبانے لگا۔ پھر انہیں کھانے کے بعد جادو کا اثر ہونے کا انتظار کرنے لگا، لیکن پھر کیا ہوا کہ اس کے سارے سر کے بال جھڑ کے فرش پہ گر گئے۔ جادو کا چلا کے کہنے لگا، او ہو، میں نے پھر غلط ٹافیاں کھائی ہیں، میں تو بونوں کی طرح گنجا ہو رہا ہوں، او ہو، میں نے تو شام کو چائے پینے کے بعد سیر کے لیے بھی جانا تھا، اب میں کیا کروں؟ وہ رونے لگا اور کہنے لگا، مجھے ابھی کوئی منتر ڈھونڈنا پڑے گا جس سے میرے بال واپس آ جائیں۔ شہزادے نے ایسا چہرہ بنایا ہوا تھا جیسے اسے جادوگر کے گنجا ہونے پہ بہت افسوس ہوا تھا۔ اس نے جادوگر کی مدد شروع کر دی تاکہ اسے کسی کتاب سے وہ منتر مل جائے جس سے اس کے بال واپس آ جائیں۔ پھر ایک کتاب میں منتر پڑھ کے جادوگر کانپتی ہوئی آواز میں بولا، مجھے شہد، شبنم کے قطروں، ایک گل مکئی کے پھول کی خوشبو، ایک بوتل چاندنی کے پانی کو الو کے پاس سے ہلا کر ایک مرکب بنانا پڑے گا۔ سب چیزیں مل گئی تو اس نے سب کو ایک بڑے سے پیالے میں ڈال دیا اور انہیں ابالنے کے لیے رکھ دیا۔ اس نے شہزادے سے کہا، تمہیں میری مدد کرنا ہوگی، میرے سارے سر کے بال واپس آ جائیں گے، مجھے گھٹنوں کے بل بیٹھنا ہوگا اور آنکھیں بند کر کے 99 تک گننا ہوگا، جب گن چکوں تو یہ مرکب میرے سر پہ انڈیل دینا، جس سے میرے سر کے تمام بال واپس آ جائیں گے۔ شہزادے نے اسے بوتل لی اور انتظار کرنے لگا کہ کب وہ آنکھیں بند کر کے گنتی شروع کرے۔ جیسے اس نے آنکھیں بند کی، وہ بوتل لے کے بونوں کی طرف بھاگا اور ان کے پاس پہنچ کے کہنے لگا، جلدی کو زمین پہ بیٹھ جاؤ، آنکھیں بند کر لو، 99 تک گنو، پھر میں تمہارے سروں پہ یہ مرکب انڈیلوں گا۔ آنکھ جھپکتے ہی سارے بونے شہزادے کا کہنا مانے ہوئے آنکھیں بند کر کے گنتی گن رہے تھے۔ گنتی کے بعد شہزادے نے تھوڑا تھوڑا مرکب سب کے گنجے سروں پہ انڈیل دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے سب بونوں کے سروں پہ پہلے کی طرح بال ہو گئے۔ بونے بہت خوش ہوئے اور ناچنے لگے خوشی کے مارے، مگر جادوگر بیچارہ رو رہا تھا کیونکہ شہزادے نے اس کتاب کو پھینک دیا تھا، اور وہ جو چیزیں جس سے ملا کے اس نے مرکب بنایا تھا اسے وہ بھی یاد نہیں تھی۔ شہزادے نے جادو کی کتاب کو بھی غائب کر دیا تھا تو وہ بہت رونے لگا، کیونکہ اب اس کے سر کے بال کبھی واپس نہیں آ سکتے تھے، اور اسے اس کے کیے کا سزا مل گئی۔ اس سے ثابت ہوا جو دوسروں سے برا کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے بھی برا کرے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ مہربانی فرما کر چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریے گا۔ خدا حافظ۔